خواتین و حضرات، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے بارے میں آپ کی آگاہی کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ کچھ مضامین ایسے بھی پیش کیے جاتے ہیں جو عام لوگوں کے لیے معلومات فراہم کر سکتے ہیں، مگر اس کے ساتھ کچھ طبی عملے کے رہنمائی کے لیے اور ان کی تربیت کے لیے بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ مڈ وائفری کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ کس طرح یعنی کہ یہ بہتر طریقے سے اور بہت اچھے طریقے سے معلومات حاصل کر کے بہت اچھے طریقے سے خواتین کی رہنمائی کر سکتی ہے۔ مائیں جن کی خاص ضروریات ہوتی ہیں اس کے بارے میں ہم بتانا چاہتے تھے۔ یوں تو ہر حاملہ کو توجہ درکار ہوتی ہے، لیکن بعض خواتین کی اضافی اور مخصوص ضروریات ہوتی ہیں۔ ان خواتین کو مختلف درجوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک اہم ترین چیز یہ ہے کہ ہر عورت کو انفرادی حیثیت دی جائے، اس پر کسی مخصوص ڈائگنوسس یا تشخیص یا حیثیت کا لیبل نہ چڑھایا جائے۔ یہاں ان خاص خواتین کی مخصوص ضروریات کا ذکر مختصر طور پر کیا جا رہا ہے، جو کہ ہم ڈیٹیل میں بعد میں بھی آپ کو بتائیں گے۔ دائمی بیماریاں یعنی کرونک ہیلتھ پرابلمز، ان شکایت میں ڈائبٹیز، استھما، ہائپر ٹینشن، ایپیلیپسی، ملٹیپل اسکلروسس، ہیموگلوبنوپیتھیز، کارڈیک ڈیزیزز، یورینری پرابلمز یعنی کہ پیشاب کی بیماریاں وغیرہ شامل ہیں۔ ہر وہ عورت جو اس قسم کی کسی بیماری میں مبتلا ہے، اسے اپنی جسمانی کیفیت، اپنی قوت اور اپنی کمزوریوں کا پورا اندازہ ہوتا ہے۔ ایسی ماں کو یہ موقع دینا چاہیے کہ وہ زچگی کے دوران بہتر طور پر اپنی دیکھ بھال کرانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ یہ کام مخصوص میڈیکل اور آبسٹیٹک ٹیموں کے ساتھ قریبی رابطہ رکھ کر کیا جا سکتا ہے۔ امدادی ٹیموں کو ایسی مڈ وائفوں کا تعاون حاصل رہنا چاہیے جو متعلقہ مخصوص مرض کی معلومات رکھتی ہوں۔ جسمانی یا حسی معذوری، دائمی امراض میں مبتلا خواتین کی طرح جسمانی یا حسی طور پر معذور خاتون کو بھی اپنی ضروریات کا علم ہونا چاہیے اور دیکھ بھال کے ہر مرحلے میں اسے پوری دلچسپی لینی چاہیے۔ جسمانی معذوری میں مصنوعی اعضاء کا استعمال، آرتھرائٹس، سیریبرل ایپیلیپسی، اسپائنل کارڈ انجری یا اسپائنا بائیفیڈا اور دیگر حصوں میں نقص وغیرہ شامل ہیں۔ حاملہ کی معذوری کی نوعیت جاننے کے لیے پوری چھان بین کی جائے، محض مشاہدے پر کوئی رائے قائم نہ کی جائے۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ معذوری میں مبتلا لوگوں کو کم عقل سمجھا جاتا ہے، لیکن انہیں نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ ایک طبی ماہر کا کہنا ہے کہ ہزاروں عورتیں بچے پیدا کرنے کی عمر میں ہیں، لیکن وہ کسی معذوری میں مبتلا ہیں۔ کسی معذوری میں مبتلا حاملہ کی دیکھ بھال کرتے ہوئے اس کی مخصوص ضروریات کو پورا کرتے ہوئے یہ بات نظر انداز نہیں کی جانی چاہیے کہ وہ بھی حاملہ ہے اور حمل اور زچگی کے حوالے سے اس کی اکثر خدشات اور تفکرات دوسرے عام عورتوں جیسے ہی ہوں گے۔ طبی عملے کو چاہیے کہ وہ اس کی معذوری سے نہ نمٹتے رہیں، بلکہ خاتون کی بات پر توجہ سے سنیں اور اس پر اپنا رد عمل دیں۔ ممکن ہے کہ خاتون پہلے ہی ان خطرات سے آگاہ ہو جو اسے اور اس کے حمل کو درپیش ہو سکتے ہیں، تاہم مڈ وائف کو چاہیے کہ وہ اسے ممکنہ اضافی مسائل سے بھی باخبر کر دے جو کہ حمل کا زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ سامنے آ سکتے ہیں، بالخصوص جب نقل و حرکت سے معذوری لاحق ہو۔ اگر خاتون ویل چیئر پر بیٹھتی ہیں تو بڑھے ہوئے یوٹرس اور حمل کا اضافی بوجھ اس کے توازن اور بیٹھنے کے انداز پر اثر انداز ہو سکتا ہے اور دباؤ کے مسائل میں اضافہ کر سکتا ہے۔
حمل کے دوران واقع ہونے والی جسمانی تبدیلیاں اسپائنل انجری کی وجہ سے قبض اور پیشاب کی نالی کے انفیکشن میں پہلے سے مبتلا خاتون کے لیے اضافی مسائل کا سبب بن سکتی ہے۔ دوران حمل و نقل و حرکت نہ کرنے سے ڈیپ وین تھرومبوسس جیسی شکایت میں پیچیدگی ہو سکتی ہے اور اس کے لیے مناسب احتیاطی تدابیر کر لینی چاہیے۔ مزید معلومات ہم آگے کے حصوں میں آپ کو پہنچائیں گے۔